بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، آپ گھبرا گئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دی اور ورقہ ابن نوفل کے پاس آپ کو لے کر کے آ گئی۔ ورقہ ابن نوفل نے جب اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ سمجھ گئے کہ یہ محمد وہی ہیں جو آخر میں نبی بن کر آنے والے تھے۔ ورقہ ابن نوفل نے 3 بات کہی۔ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ محمد آپ کی تکذیب کی جائے گی، آپ جھٹلائے جائیں گے، اللہ کے رسول خاموش رہے۔ دوسری بات ورقہ ابن نوفل نے کہا، اے محمد آپ جھٹلانے کے ساتھ ساتھ آپ کو مصیبت و اذیت میں مبتلا کیا جائے گا، آپ کو تکلیف پہنچائی جائے گی، اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس کے بعد تیسری بات ورقہ ابن نوفل نے کہا، اے محمد آپ کو اس شہر سے نکال دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول کو جب یہ بات کہی کہ آپ کو نکال دیا جائے گا، آپ نے فوراً کہا، کیا مجھے نکال دیا جائے گا؟ یعنی آپ کو تکلیف پہنچائی جائے گی، آپ کو اذیت دی جائے گی، آپ کو جھٹلایا جائے گا۔ ان دونوں باتوں پر اللہ کے رسول خاموش رہے، مگر جب آپ سے کہا گیا کہ اس شہر سے نکال دیے جائیں گے تو آپ سے برداشت نہیں ہوا اور فوراً آپ نے پوچھ دیا کیا مجھے نکال دیا جائے گا۔ یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اللہ کے رسول کو اس سرزمین سے کتنی محبت تھی جس سرزمین میں آپ رہتے تھے، اور یہی اسلام ہے اور یہی مسلمانوں کی تاریخ رہی ہے کہ وہ جس ملک میں رہے ہیں، جس دیش میں رہے ہیں، اس سے ان کی اتنی ہی محبت و انسیت رہی ہے۔ ہندوستان میں 650 سال تک ہم نے حکومت کی ہے، اسے سجایا ہے، اس کو سنوارا ہے، اور ہندوستان کو سونے کی چڑیا تک بنانے میں ہم مسلمانوں کا ہاتھ رہا ہے۔ آپ غور کیجئے، جب 3 طلاق کا بل پاس ہوا مسلمان خاموش رہے، بابری مسجد کا فیصلہ آیا، یقیناً وہ مسلمانوں کے خلاف تھا، مسلمان پھر بھی خاموش رہے۔ مگر جب شہریت ترمیم ایکٹ کے ذریعے سے، CAA کے ذریعے سے ہمیں نکالنے کی کوشش ہوئی تو مسلمان سڑکوں پر آ گیا، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہ ملک گنگا جمنی تہذیب کا حسین سنگم رہا ہے اور آج بھی یہ باقی ہے۔ اسی وجہ سے CAA، NRC، NPR کا ویرودھ صرف مسلمان نہیں کر رہے ہیں بلکہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہمارے دوسرے برادران وطن بھی کر رہے ہیں، اور پورا ملک آج مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ جامعہ، JNU، علی گڑھ، بنارس ہندو یونیورسٹی، گجرات اور اس کے علاوہ پورے ملک میں جہاں جہاں یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، وہاں سے ہندو مسلم اتحاد و اتفاق اور امن و اتحاد کا جو پیغام پورے ملک میں اور پورے ملک کے ذریعے سے پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے، آج اس کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ہم اس قانون کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اس قانون کے مخالف کیوں ہیں؟ چونکہ یہ قانون صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں بلکہ یہ قانون ہندوستان کے آئین کے خلاف ہے، ہندوستان کے سمویدھان کے خلاف ہے۔ بابا صاحب امبیڈکر نے جو ہمیں آئین دیا ہے، جو سمویدھان دیا ہے، وہ اس کے خلاف ہے، اس لیے ہم وروध کر رہے ہیں۔ ہم آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ گھروں سے نکلیے اور بولیے، ورنہ وہ دن آئے گا کہ آپ کی بولنے کی آزادی چھین لی جائے گی۔ اب بھی وقت ہے کہ آپ اور ہم سب بیدار ہوں، آپ ہم سب بیدار ہوں، اور آج وقت ہے انقلاب لانے کا، پریورتن لانے کا، اس لیے کہ جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، راہ امم کی حیات، کشمکش انقلاب۔ رکھتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں